نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا وأولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقال الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله تبارك وتعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم دوستو بزرگوں اور پردہ نشین دینی بہنوں، دنیا کا ہر انسان چل رہا ہے، شب و روز گزار رہا ہے، لیکن اس کو یہ احساس نہیں ہے کہ میں کہاں جا رہا ہوں. یہ آنے والا دن اور جانے والی رات مجھے کہاں پہنچا رہی ہے اور مجھے کہاں دھکیل رہی ہے. اس لیے ہر ایک چلنے میں آزاد ہے، کوئی لگام نہیں ہے. جوان بھی آزاد ہے، بوڑھا بھی آزاد ہے، عورتیں بھی آزاد ہے، مرد بھی آزاد ہے، مالدار غریب، امت کے جتنے طبقات ہیں ان طبقات میں جتنے افراد ہیں سب آزاد ہیں. آزادی یہ ایمان والے کی صفت نہیں ہے، آزادی یہ جانوروں کی صفت ہے. جانور آزاد ہے، کھانے میں، پینے میں، چرنے میں، اپنے جذبات کے پورا کرنے میں آزاد ہے. جانور کے سامنے دو چیزیں ہیں میرے بھائیوں، ایک ضرورت اور ایک راحت، بس باقی کچھ نہیں ہے. ضرورت جہاں سے بھی پوری ہو جائے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا گرمیوں میں کتے جو ہیں وہ راستے کے بیچ میں سوتے ہیں تاکہ ٹھنڈک ملے، اور سردیوں میں دیوار کی آڑ میں سوتے لیٹتے ہیں تاکہ گرمی ملے. ہر جانور سایہ تلاش کرتا ہے، کھا لیا پی لیا لمبے ہو کے سو جاؤ. کہ کھانے پینے میں بھی کوئی قید نہیں، میرے مالک کے کھیت میں سے کھا رہا ہوں یا دوسرے کے کھیت میں سے.
اس کھیت میں جانے پر اس کھیت والے کا کتنا نقصان ہو رہا ہے اس کا احساس نہیں ہے، اور اگر وہ کسی دوسرے کے کھیت میں چلا گیا اور وہ کھیت والا آ گیا اور کس کر 2-4 ڈنڈے لگا دیے تو احساس نہیں کہ کیوں ڈنڈے مارے مجھے، آئندہ کل پھر اسی کھیت میں جائے گا۔ میرے بھائیوں، ذرا سنبھل کر چلو، سنبھل کر۔ بڑی بڑی کھائیاں ہیں جہاں ہم جا رہے ہیں، نکلنا مشکل ہو جائے گا، اور ایسی تباہی سامنے آئے گی کہ خون کے آنسوں سے رو گے تو بھی اس کی تلافی نہیں ہوگی۔ اللہ نے ایمان والے کے لیے ایک سیدھا سادہ پاکیزہ صاف ستھرا راستہ دیا ہے۔ اللہ ارحم الراحمین ہے۔ ہر ماں باپ اپنی اولاد کی راحت کو چاہتے ہیں، ان میں ماں کی ممتا تو مشہور ہے، اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے۔ او جوانوں، اللہ کی مہربانی سے فائدہ اٹھاؤ، جوانی کے نشے میں راستے نہ بدلو، راستے نہ بدلو۔ جب کوئی آدمی اپنی گاڑی لے کے جاتا ہے سڑک پر اور سامنے لال بتی نظر آتی ہے تو دیکھنے میں تو وہ راستہ کلیئر معلوم ہوتا ہے، کوئی سائیکل نہیں، کوئی ٹرک نہیں، کوئی ٹیکسی نہیں، کوئی ٹریکٹر نہیں، لیکن لال بتی کا مطلب یہ ہے کہ تیرے لیے وہاں جانا ڈینجر ہے، نشہ ہے، گاڑی ہے میری، اسٹیئرنگ میرے ہاتھ میں ہے۔ اسی لیے اللہ نے سواری کی دعا بتائی ہے، گاڑی کو تو نہیں کنٹرول کرتا، اسٹیئرنگ تیرے ہاتھ میں ہے، لیکن کنٹرول کس کے ہاتھ میں ہے؟ جس دن وہ کنٹرول چھوڑ دے گا ٹرک سے ٹکرا کر بھیجا نکال دے گا۔ گاڑی تیری ہے، لیکن تجھے سڑک کے قوانین کا اور ٹریفک کے قوانین کا اہتمام کرنا ہوگا، ورنہ بھیانک نقصان ہوگا، تو بھی جائے گا، گاڑی بھی جائے گی۔ خالی لال بتی مت دیکھ، اس کے پیچھے ایک پورا نظام ہے۔ سمجھدار ڈرائیور اپنے آپ پر قابو کر لیتا ہے، اسی لیے آپ علیہ السلام نے سمجھدار کس کو بتایا، ہوشیار کس کو بتایا، چالاک کس کو بتایا؟ الکیس، الکیس من دان نفسہ۔ میرے بھائیوں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں سمجھدار وہ ہے، ہوشیار وہ ہے جو اپنے نفس پر قابو کر لے، اور نفس پر قابو ہو نہیں سکتا جب تک اس نفس پر شریعت کی لگام نہ لگائی جائے۔ سرکش گھوڑے کو قابو کرنا ہو تو لگام لگاؤ اور اس پر سمجھدار سوار کرو، پاگل نہیں۔ آج تو جوانی ملی تو جوان پاگل ہو گیا، مال ملا تو مالدار پاگل ہو گیا، عہدہ ملا تو عہدیدار پاگل ہو گیا، چند زیورات کے ٹکڑے ملے تو عورت پاگل ہو گئی۔ اپنی ذات پر تو رحم کھاؤ، ہم اپنی زندگی کی سواری کہاں دوڑا رہے ہیں؟ گناہوں میں، عیاشیوں میں، بدماشیوں میں، خدا کے عذاب کو دعوت دے رہے ہو۔ زمین خدا کی، آسمان اللہ کا، آسمان کی چھتری کے نیچے خدا کی زمین پر اللہ کی دی ہوئی جوانی، اللہ کی دی ہوئی تندرستی، اللہ کا دیا ہوا مکان، اللہ کا دیا ہوا دھندا کاروبار، اللہ کی دی ہوئی آنکھیں،
اللہ کی دی ہوئی اعضاء، ان سے تو خدا کا مقابلہ کر رہا ہے۔ اللہ جلدی نہیں پکڑتا، کیوں؟ عسیٰ ان یتوب، عسیٰ ان یتوب۔ پھر یاد رکھنا، اللہ کے یہاں کوئی لاگ لگاؤ نہیں ہے، حسب نسب نہیں ہے۔ ہاں، میرے جیسا مولوی اگر غلط چلے گا خدا اس کی پکڑ کرے گا۔ ہاں، کوئی بھی ہو، کوئی بھی ہو۔ نبی کی بیوی غلط چلی، خدا نے اٹھا کے جہنم میں پھینک دیا۔ فرعون کی بیوی صحیح چلی، اللہ نے اٹھا کے جنت میں پہنچا دیا۔ ہاں، اللہ کے یہاں دین دیکھا جائے گا، شریعت دیکھی جائے گی، اسی لیے یہ مدرسے ہیں، مدرسے۔ ہاں، کیا ہو رہا ہے معاشرے میں؟ اللہ جزائے خیر دے ان علماء کرام کو، بچوں کے پروگراموں کے ذریعے سے سب آپ کو کہہ دیا کیا ہو رہا ہے۔ جہیز کی بلا کتنی ہے، موبائل جو نسلوں کو اجاڑ رہی ہے، بچیوں کو ایمان چھوڑ کر بھگا رہی ہے، اور دینی بہنوں کو بے شرم بنا رہی ہے، اور مسلمان کو کاروبار سے بھی بیکار کر رہی ہے۔ لیکن مصیبت کیا ہے؟ سنا وہ بچوں مجرموں نے کہا، وہ سنا؟ ان کو لا کر کس نے دیا؟ آسمان سے گرا موبائل۔ یاد رکھنا، اگر اپنے بچوں کی دینی تربیت نہ کی اور اپنے بچوں کو دینی ماحول میں نہ رکھا اور ایسی آزاد چھوڑ دیا، جیسے وہ جنگلی ببول ہوتے ہیں، جنگلی ببول کیا کہتے ہیں؟ ببول، جنگلی ببول ہوتے ہیں، اس کی کوئی ڈالی ٹھکانے کی ہوتی ہے؟ اور جو باغیچے میں جو پودا ہوتا ہے وہ کٹنگ کی جاتی ہے، ہر ڈالی صحیح کی جاتی ہے، وقت پر پانی دیا جاتا ہے، اس کے ایک ایک پھول اور پتی کی حفاظت کی جاتی ہے۔ آج اولادیں جنگل کے ببول ہیں، جنگل کے ببول۔ بولتا ہے کیا، دیکھتا ہے کیا، سنتا ہے کیا؟ نہ نماز ہے، رمضان آ رہا ہے، اور یہ جوان اپنی جوانی کے نشے میں اور مالدار اپنے مالداری کے نشے میں، رمضان المبارک جیسے مہینے میں اللہ دیکھ رہا ہے اور یہ دین میں کھاتا پیتا ہے۔ ڈرو اللہ سے، اللہ سے ڈرو۔ اسی لیے قرآن یہ کہتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے اللہ سے جو دین کے خلاف چلتے ہیں، شریعت کے خلاف چلتے ہیں، اللہ کے بتلائے ہوئے قانون کے خلاف چلتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتا ہے جیسے اسٹرنگ والا گاڑی والا یہ سمجھتا ہے اتنی سی بتی کو دیکھ کر میں اپنی 15 لاکھ کی گاڑی روک دوں۔ نہیں، روک دے، تیری بھی حفاظت اسی میں ہے اور تیری گاڑی کی بھی حفاظت اسی میں ہے۔ آج کا جوان جوانی کے نشے میں، مالدار مالداری کے نشے میں، عورت زیب و زینت اور فیشن اور زیورات کے نشے میں، اور تندرست صحت کے نشے میں، اللہ کے حکم کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یاد رکھنا، یاد رکھنا، جیسے اسٹیئرنگ تیرے ہاتھ میں ہے لیکن قبضہ اس پر خدا کا ہے، آنکھیں تیرے اندر فٹ کی ہے لیکن اس آنکھ پر قابو خدا کا ہے، جس دن چاہے گا آنکھوں کا نور چھین لے گا۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ۔ نبی جی ان سے کہہ دو، ان سے کہہ دو، علماء سے محبت کرو، علماء سے، ان کی غربت کی وجہ سے ان کو ہلکی نظر سے مت دیکھو، یہ تمہارا ہاتھ پکڑیں گے اور تمہیں صحیح راہ پر چلیں گے، بھٹکو ہو کو صحیح راہ پر لائیں گے، اور جہنم کے راہی کو جنت کے راہی بنائیں گے۔ علماء کی صحبت میں رہو،
ہر کام علماء سے پوچھ کر کرو. علماء سے کہوں گا ان کے آنے کا انتظار نہ کرو، جاؤ تو ان کے پاس اور جوانوں کو سمجھاؤ، مالداروں کو سمجھاؤ، عورتوں کو سمجھاؤ. ہاں یہ جہیز کی بلا ہے کیا؟ ایک وہ بچے نے جہیز کے تقریر میں ایک جملہ کہا تھا کہ آپ علیہ السلام نے حضرت فاطمہ کو جہیز میں گدا دیا، مٹکا دیا، چکی دی. یہ جملہ صحیح نہیں ہے، آپ نے جہیز دیا ہی نہیں ہے. آپ نے اپنی 4 بیٹیوں میں سے کسی کو بھی جہیز نہیں دیا. صرف جو دیا وہ گدا دیا، مٹکا دیا، چکی دی، گلاس دی، رضائی دی، چادر دی. وہ کہ وہ آپ نے نہیں دی. اصل میں بھئی آپ تھکے تو نہیں ہو؟ اچھا عشاء کس کس کی باقی ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ تو. دیکھا یہ جلسہ لمبا کرنے کا نتیجہ ہے. یہ بیان نہیں، یہ تقریر نہیں، یہ بیان نہیں، یہ تقریر نہ. اب یہ مجمع نماز کب پڑھے گا؟ بچوں نے اٹھا دیا، سمجھے نہیں. نماز ہوگی. تم بیٹھے بیٹھے یہاں سمجھے، یہ میری بات نہیں سمجھی. وضو خانے کا انتظام کیا ہوا؟ جہاں نماز ہوگی. بھائی میں نے جو پوچھا وہ آپ سمجھے. نماز کس کس کی باقی ہے؟ دیکھو یہ نہیں سمجھے، تعبیر نہیں کرتے ہو. نماز پڑھے بغیر جائیو مت. انشاءاللہ جبرائیل کہیں گے آپ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. والد صاحب تو پہلے سے دنیا چھوڑ چکے تھے. 6 سال کی عمر میں والدہ محترمہ نے بھی ساتھ چھوڑ دیا. دادا کے پاس آئے تو 8 سال میں وہ بھی رخصت ہو گئے. حالات ہے، حالات ہے. وہ ایمان والے بھائی اور وہ ایمان والی بہن، مسلمان پر حالات آئیں گے آئیں گے آئیں گے. قرآن نے کہہ دیا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ. مختلف طریقے سے خدا آزمائے گا. کچا ہے کہ پکا ہے، کھرا ہے کہ کھوٹا ہے. پھسل مت جانا، جمے رہنا. اسی لیے قرآن کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. جنہوں نے کہا ہمارا رب کون؟ زور سے بولو، اترے اندر. پھر حالات آئے تو پھسل گئے. جمے رہے، جمے رہے، بیماری میں بھی تندرستی میں بھی. کاروبار چلا تو بھی، کاروبار ٹھپ ہو گیا تو بھی. حالات طبیعت کے موافق آئے تو بھی اور حالات طبیعت کے خلاف آئے تو بھی. لڑکے لڑکیوں کے رشتے ہوئے تو بھی اور ہوئے رشتے ٹوٹ گئے تو بھی. کھیتی جو چاہتے تھے ایسی اگی تو بھی، اور جو بیج ڈالا تھا وہ بھی چلا گیا تو بھی. ہمارا رب تو اللہ ہے. تو آپ علیہ السلام پر حالات آئے. دادا چلے گئے تو چچا ابو طالب اپنے پاس لے گئے. لیکن آپ علیہ السلام نے اپنے چچا پر بوجھ نہیں ڈالا. اپنے چچا پر بوجھ نہیں ڈالا. بکریاں چرائی اور بکریاں چرا کر چچا کا تعاون کیا. آج کا مسلمان اور آج کا جوان سسرال والوں پر بوجھ بنا ہے. جہیز میں یہ دے دو، جہیز میں یہ دے دو، جہیز میں یہ دے دو. ارے تو اتنا مال کا پجاری اور دنیا کا بھکاری ہے تو تجھے شادی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بیٹھ جا گھر. اور جن کے لڑکے ہیں اوہو پھولے نہیں سماتے. چھوٹی کی آئے گی تو بھی لے کے آئے گی،
اور منجلے کی آئے گی تو بھی لے کے آئے گی، اور بڑے کی آئے گی تو بھی لے کر آئے گی۔ کیا لائے گی؟ تیرے گھر میں لعنتوں کا ڈھیر لائے گی۔ ہاں، غریبوں کا خون چوس کر، بچیوں کی ماں باپ کو رلا کر، اور ان کی زمینیں بکوا کر، اور ان کے گھروں کا نیلام کروا کر تو اپنے گھر کو آباد کرنا چاہتا ہے۔ خدا آباد نہیں ہونے دے گا۔ ان کی آہیں تیرے اوپر مصیبتوں کے بادل برسائے گی۔ آپ علیہ السلام اپنے چچا کا تعاون کر رہے ہیں، اور یہاں داماد سسرال والوں پر بوجھ بنا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، داماد جوان ہے، اس کا باپ تو بوڑھا ہے، دنیا دیکھا ہوا ہے، وہ بھی چاہتا ہے جہیز میں یہ آوے یہ آوے یہ آوے یہ آوے۔ صحیح نہیں ہے۔ اب نیت کرو جہیز کو چھوڑ دیں گے انشاءاللہ۔ میں کرنٹ نہیں ہے، زور سے بولو۔ ماحول ہے ای قدر آ قدر جو بیٹھے ہیں وہ بھی انشاءاللہ کہتے ہیں وہ کیا کہنے جہیز و نکاح دو، اور بڈھے بھی کہہ رہے ہیں۔ یہ تمہاری بڑھیا سنے گی کہ اس نے دوسری نکاح کے لیے انشاءاللہ کہا ہے، گھر میں جانا مشکل ہو جائے گا، لیکن ماحول میں انشاءاللہ آدمی کہہ دیتا ہے، نیت بیت کچھ نہیں ہوتی۔ اب آپ علیہ السلام کا نکاح حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ اس وقت ترتیب یہ تھی کہ 2 خطبے پڑھے جاتے تھے، ایک خطبہ لڑکی والا پڑھتا تھا اور ایک خطبہ لڑکے والا پڑھتا تھا، 2 خطبے، پھر اس کے بعد نکاح ہو جاتا تھا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب یہ قاری جی نے کہا تھا گھر گھر چولہا جلا دیا، جی یتیموں کی خبر رکھو، بیواؤں کی دیکھ بھال کرو۔ کیا ہے بھائی؟ ارے یہ سب تکلف چھوڑو نہیں یار، جو بات ہوتی ہے ہونے دو۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، میلے کپڑے میں، پیون والے کپڑے میں انتقال ہوا ہے۔ او میری بہنوں، سادہ جیون گزارو، سادہ، ہاں، ادھورا کپڑا نہ پہنو، آستین لمبی رکھو ہاتھ کے پنجوں تک۔ ایمان والی بہن کا کرتا گھٹن سے 2 بالشت نیچے ہونا چاہیے تاکہ شرم حیا باقی رہے۔ چست کپڑا نہ پہنو، باریک کپڑا نہ پہنو، ادھورا کپڑا نہ پہنو۔ رب کاسیات عاریات مائلات ممیلات کلہن فی النار۔ کرو مزے کتنے کرتے ہو؟ ارے پہننے کے لیے جنت ہے، گھومنے کے لیے جنت ہے، رہنے کے لیے جنت ہے، یہ تو مٹی ہے مٹی۔ کوئی آدمی کسی کو 2 من مٹی دے دے تو مالدار ہو جائے گا، کھلا سوائے 2 من مٹی تو کیا کرے گا 2 من مٹی؟ تو خود مٹی ہے، تیرا گھر مٹی ہے، تیرا کاروبار مٹی ہے، اور عورت تیرا زیور مٹی ہے، تیرے کپڑے مٹی ہے، اور ایک دن تو بھی مٹی ہو جائے گی۔ شادیوں میں ناچ رہی ہے، شادیوں میں گانا گا رہی ہے، ایمان والے کی شادیوں میں ویڈیو اتارا جا رہا ہے، فوٹوگرافی کی جا رہی ہے، کیا ہو رہا ہے؟ دین کیا، اسلام کیا، شریعت کیا، یہ تو مٹی ہے۔ پیون والے کپڑے میں، میلے کپڑے میں
حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، سکرات میں جبرائیل امین آئے اور آ کر یوں کہا، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، خدیجہ کو کہہ دو کہ اللہ تمہیں سلام کہہ رہا ہے۔ ہائے ہائے ہائے۔ اور اللہ یہ کہتا، خدیجہ آؤ میرے پاس، میں نے تمہارے لیے جنت میں ایک محل بنایا ہے، میری بہنوں جنت آباد کرو، اور جنت آباد ہوگی تو دنیا آباد ہوگی، جنت ویران کر کے دنیا آباد نہیں ہو سکتی۔ جس عورت نے باریک کپڑا پہنا، جس عورت نے چست کپڑا پہنا، جس عورت نے ادھورا کپڑا پہنا، وہ جنت میں کیا جائے گی؟ جنت کی خوشبو تک اس کے لیے حرام ہے۔ ہاں، ذرا سنبھل کر رہو، اللہ کے یہاں تمہاری بڑی قدر ہے۔ قرآن مجید میں ایک عورت کے سوا کسی عورت کا نام خدا نے نہیں لیا ہے، نام کا بھی پردہ خدا نے تمہارا کیا ہے۔ اور تم عورت جب مر جاتی ہے، پتہ نہیں عورتیں مرتی ہے کہ نہیں مرتی، مرتی جو ہوگی، ورنہ کتنی بڈھیاں ایک گھر میں جمع ہو جائے گی۔ موت بھی نعمت ہے، موت بھی نعمت ہے۔ آ رہی ہے شب برات، ہوں گے فیصلے میرے اور آپ کے۔ ہاں، مرنے کے بعد بھی خدا یہ کہتا ہے، او لوگو میری بندی کو پردے کے ساتھ قبر میں پہنچاؤ۔ مری ہوئی عورت کا چہرہ بھی غیر محرم مرد نہیں دے سکتا۔ اور آج تم بن سور کر بازاروں میں جاتی ہو، شادیوں میں جاتی ہو، مائلات ممیلات، خود غیر محرموں کی طرف مائل ہوتی ہو اور بن ٹھن کے غیر محرموں کو اپنی طرف مائل کرتی ہو۔ کلہن فی النار، تمہارے لیے اللہ کے نبی کا فیصلہ جہنم کا ہے۔ آج پتہ نہیں چلے گا، آج پتہ نہیں چلے گا۔ پردے کے ساتھ رہو۔ اللہ نے قرآن میں صرف مریم علیہ السلام کا نام لیا ہے اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو لوگ خدا کا بیٹا مانتے تھے، تو اللہ نے کہا نہیں، ذالک عیسی ابن مریم، یہ مریم کا بیٹا ہے، اللہ کا بیٹا نہیں ہے۔ مریم علیہ السلام کے سوا کسی کا نام نہیں لیا۔ اپنا مقام پہچانو۔ کوئی آدمی مکان بناتا ہے، مکان بناتے بناتے کنکریٹ تھوڑا بچ گیا، اینٹیں بچ گئی، ریت بچ گیا، تو اس کو تجوری میں بھرے گا؟ ارے بولو نہیں ہو، وہاں ڈھیر کر دے گا، جو چاہے بیٹھے، کتا بیٹھے، جانور بیٹھے، جو بیٹھے۔ لیکن سونے کا زیور عورت کا وہ باہر رکھ دے گی۔ کہاں رکھے گی؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ تجوری میں رکھے گی۔ ہاں، ایمان والی سونے چاندی کے زیورات سے زیادہ قیمتی ہے۔ تیری تجوری تیرا گھر ہے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، وہ ایمان والی بہنوں، اور ازواج مطہرات سے کہا جا رہا ہے، یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض۔ لا الہ الا اللہ۔ خیر القرون کا زمانہ ہے، ازواج مطہرات ہے۔ اس وقت لوگوں کے قلوب دودھ سے زیادہ سفید ہے۔ اس وقت قرآن یہ کہتا ہے غیر محرم سے لچکدار بات نہ کرو۔ فلا تخضعن بالقول۔ اگر تمہارے گھر پر کوئی آ جائے اور شوہر گھر پر نہیں ہے، اور تمہارے شوہر و تمہارے بچے کے باپ کا نام لے کر پکارے، ابو بکر بھائی ہیں، تو سیدھی باہر مت آ جاؤ۔ ہاں بھائی، تمہارے بھائی تو نہیں ہیں، کیا کام تھا؟ اندر گھس۔ بیٹے کے ذریعے کہ میرے ابا نہیں ہے، یا تو اگر جواب دے سختی کے ساتھ وہ نہیں ہے۔ ہاں، یہ ایمان والی عورت کو بولتے سکھایا ہے، ایمان والی عورت کو چلتے سکھایا ہے۔ ہاں، وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، چلو تو اپنے پیروں کو زمین پر مار کر نہ چلو، تاکہ تمہارے زیورات کے کھنکھناہٹ غیر محرموں تک نہ جائیں۔ ایمان والی ہے۔ او نبی کی عورتوں،
تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، وہ ایمان والی عورتوں، تم یہودیوں کی طرح، عیسائیوں کی طرح اور بے ایمان عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ تمہاری زندگی انوکھی ہے، تمہاری زندگی انوکھی ہے، تم زیور ہو، زیور، اپنی قیمت مت گھٹاؤ۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، گھروں میں جمی رہو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى۔ ایک زمانہ تھا سمجھانے والا کوئی نہیں تھا، راجستھان بنجر علاقہ تھا، خدا نے نظر کرم کی، دو چیزیں آئی، ایک مدارس آئے اور ایک دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت آئی۔ ہاں، یہ جتنے علماء بنے ہیں نا، ان کے ماں باپ کے دلوں میں دین کی اہمیت آئی، تو انہوں نے اپنی اولادوں کو مدرسے میں داخل کیا ہے، اور دین کی عظمت اور یہ اہمیت جو آئی وہ دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت سے آئی ہے۔ نیت کرو جماعت میں جائیں گے۔ یہ شعبان آ رہا ہے، 15 شعبان سے جماعتیں جائے گی۔ کون کون جائے گا؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ، دو ہاتھ مت اٹھانا۔ اللہ قبول فرمائے، اللہ قبول فرمائے، اللہ قبول فرمائے۔ ہاں، ایک محنت ہے جو دلوں میں آخرت کا غم پیدا کرتی ہے، اعمال کی اہمیت پیدا کرتی ہے، سنتوں کی قیمت لاتی ہے، محنت ہے۔ اب اتنے علماء ہیں، پوچھو ان سے شادی کیسے رچاؤں لڑکے کی، بچی کی رخصتی کیسے کروں، نکاح کیسے کروں، ولیمہ کیسے کروں؟ ارے جوان بیٹھ علماء کے پاس، میں بالوں کی کٹنگ کیسے کروں، چہرہ مہرہ کیسے بناؤں، لباس پوشاک کیسا پہنوں؟ وہ تاجر تو پوچھ علماء سے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جانتے نہیں ہو، لیکن فَاسْأَلُوا أَهْلَ الْعِلْمِ نہیں کہا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، معلوم ہوا علماء کو بھی ذکر کا اہتمام کرنا چاہیے، اللہ کی یاد میں۔ ہاں، رات کو بیدار رہو۔ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِيعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، گھر پر رہو، اللہ رسول کی بات مانتی رہو، بولنے میں بھی، دیکھنے میں بھی، سننے میں بھی، اپنے معصوم بچوں کی دینی تربیت کرو اللہ کے واسطے۔ اگر کوئی تم میں سے کوئی اپنے نادان بچے کو سانپ پکڑا دے، سماج یہ کہے گے کہ نادان ہے۔ اس زمانے میں سانپ سے زیادہ خطرناک موبائل ہے، جو اپنے اولادوں کو موبائل پکڑاتے ہیں۔ ارے سانپ کی وجہ سے زندگی کا خطرہ ہے، اور موبائل کی وجہ سے ایمان کا خطرہ ہے۔ کیا کر رہے ہو؟ کیا کر رہے ہو؟ دشمنوں نے اسلام کو، مسلمانوں کو اسلام سے ہٹانے کے لیے بڑی کوششیں کی، لیکن اس پروگرام میں وہ کامیاب ہے، موبائل کے پروگرام میں کامیاب ہے۔ ہاں، تو آپ علیہ السلام نے اپنا بوجھ حضرت خواجہ ابو طالب پر نہیں ڈالا۔ اب گھر بس گیا، خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ مالدار عورت تھی، گھر بس گیا۔ ہاں میرے بھائیوں، کسی کا احسان ہم پر ہو تو احسان جلدی چکا دو، اس کا بدلہ۔ تو چچا نے آپ علیہ السلام پر احسان کیا تھا کہ آپ کو اپنی پرورش میں لیا تھا، جب آپ کو تھوڑی سہولت ہو گئی تو آپ نے اس احسان کا بدلہ اتارنے کے لیے چچا سے یوں کہا، چچا جو آپ کا چھوٹا لڑکا ہے نا علی، وہ مجھے دے دو، میں اس کی پرورش کروں گا۔ احسان کے بدلے میں احسان، هل جزاء الاحسان هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کے بدلے میں احسان۔ اب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چھوٹی، حضرت علی بھی چھوٹے، آپ نے اپنے چچا کا احسان چکانے کے لیے، بدلہ چکانے کے لیے، جیسے یہ مشہور ہے نا کہ آپ علیہ السلام کے پاس رئیس المنافقین عبداللہ کا بیٹا آیا، عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، میرا ابا مر گیا ہے، اس کے کفن کے لیے اپنا کرتا دے دو۔ تو یہ کرتا آپ نے کیوں دیا تھا معلوم ہے؟
کہ جب بدر کے قیدی آئے تو ان میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آئے تھے، اور قیدیوں کو کپڑے دوسرے پہنائے جاتے ہیں، معلوم ہے کہ نہیں ہے؟ تو وہ جزنے اچھا ہوا کہ جیل میں نہیں بھیجا۔ لیکن ایک بات کہوں گا، یہ دینی جلسہ ہے، جج کو بھی اسلامی لباس پہنانا تھا، وکیلوں کو بھی اسلامی لباس پہنانا تھا، تاکہ سامنے آوے کہ اسلامی جج، مسلمان جج کیسا ہوتا ہے اور مسلمان وکیل کیسا ہوتا ہے۔ تعجب یہ تھا کہ مجرم سب مسلمان نظر آ رہے تھے۔ ارے تمہارا پروگرام بڑھا تو ویچار نہ ہوگا۔ ماشاءاللہ مجھے تعجب ہوتا ہے، شکم تمہیں بدنام کرو، پگڑی واڑو نہ جبا کرتا واڑو، انہیں چوری کری نہ کرو، مجرموں کو اسلامی لباس پہنا دیا اور جج کو اور وکیلوں کو وہ پہنایا جو دنیا پہناتی ہے۔ ہمارے جلسے میں ڈرامہ مت کرو، پروگرام پیش کرو، اسلامی شکل میں پیش کرو۔ خیر بہرحال، لیکن تم لوگوں کی سستی اڑانے کے لیے بھی ان لوگوں کو کچھ کرنا پڑتا ہے، کیا کریں، ورنہ تم اٹھ کے بھاگنا شروع کرتے ہو۔ لیکن اس نے حق ادا کر دیا۔ 5ویں نمبر کے مجرم کو بلاؤ، تو اس نے جو اعلان کیا نا، بالکل اسی لہجے سے جیسے کورٹ میں ہوتا ہے، مجرم نمبر 5 حاضر ہو، ہے نا؟ کمال کر دیا اس نے۔ لیکن جج نے اور وکیلوں نے دھمال کر دی۔ بہرحال تو قیدیوں کو دوسرا لباس پہنایا جاتا ہے، تو آپ نے فرمایا سب کے کپڑے بدلو اور دوسرے کپڑے پہناؤ۔ اب حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا قد بہت لمبا تھا، کوئی کرتا فٹ نہیں آتا تھا، تو رئیس المنافقین عبداللہ نے کرتا دیا تھا، تو اس کا بدلہ اتارنے کے لیے آپ علیہ السلام نے اس کے کفن میں اپنا کرتا دیا۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہوئے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی ہوئی، تو آپ نے کہا علی میں تمہارا نکاح فاطمہ سے کرنا چاہتا ہوں، تیاری کرو، کچھ ہے کہنا، تیاری کرو۔ خود تیاری کر رہے ہیں۔ آج تو کوئی ضرورت نہیں ہے، جوتا لا دو، چشمہ لا دو، 2-4 جوڑی بنا دو، باقی تو سب آئے گا وہاں سے، بھکاری۔ نیت کرو ایک پائی نہیں لیں گے، نحوست ہے نحوست۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں تیاری کرتا ہوں۔ تو اس زمانے میں اسکھیر کی گاس ہوتی، اسکھیر ایک گاس کا نام ہے، اس کو جلایا جائے تو اس کی آگ کی تپش بہت تیز ہوتی ہے، اور سونال لوگوں کو سونا پگھلانے کے لیے زیادہ تپش والی آگ کی ضرورت ہوتی ہے، تو سونال اسکھیر کی گاس کو استعمال کرتے تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک سونال کو اپنا پارٹنر بنایا، اور جہاں اسکھیر کی گاس ملتی تھی وہاں اونٹ کے ذریعے دونوں جاتے تھے اور گاس لا کر بیچتے تھے۔ اور جوانوں جنہوں نے شادیاں نہیں کی ہیں، نیت کرو کہ میں اپنی شادی کا، کھاٹ کا، تجوری کا اور پلنگ کا اور ہر چیز کا میں انتظام کروں گا، پھر شادی کروں گا۔ بڈھے کیوں بولتے ہیں؟ ابھی کوئی امنگ رہ گئی ہے؟ اب ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ اونٹ بندھا ہوا تھا، اور قریب میں ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی، مجلس چل رہی تھی جس میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے جام چڑھانے میں، اس لیے کہ شراب حرام نہیں ہوئی تھی۔ اب سب مستی میں، تو ایک عورت نے کہا حمزہ تیری بہادری کس کام کی، تو نے سب کو شراب تو پلائی لیکن کباب تو نہیں کھلایا، شرابی کبابی مشہور ہے نا۔ تو حضرت حمزہ کو غیرت آئی، نشے میں اٹھے اور حضرت علی کی اونٹنی کا کوہن پھاڑا اور کلیجہ نکالا۔
وہ تو شادی کی تیاری کر رہے تھے اور کباب بنا کر کھلائے. حضرت علی رضی اللہ عنہ چھوٹے تھے، آپ علیہ السلام کے پاس جا کر رونے لگے. اللہ کے نبی علیہ السلام یہ حمزہ نے ایسا کیا. آپ تشریف لائے، حضرت حمزہ بیٹھے ہوئے تھے. تم نے ایسا کیا؟ تو حضرت حمزہ کیا کہنے لگے؟ اعوذ باللہ، ابھی تو ایمان نہیں لائے تھے نا، ابھی ایمان لائے تھے لیکن شراب حرام نہیں ہوئی تھی اور نشے میں تھے. تو انہوں نے کہا جاؤ جاؤ، تم تو میرے باپ کے غلام ہو. تو آپ علیہ السلام نے آگے بات نہیں کی. یہ حکمت سکھائی ہے کون سے موقع پر کیا بات کرنا. جب ماحول دیکھو گرما گرمی کا بات نہ کرو ورنہ بات چلے گی نہیں. اب آپ علیہ السلام نے فرمایا علی اب کیا کرو گے؟ شادی کی تیاری. آپ کے پاس وہ بختر ہے لوہے کا کہ ہے، بیچو. بیچنے گئے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے. علی کیوں آئے ہو؟ کہ شادی کرنی ہے، جیب میں پیسہ نہیں ہے. تو بختر بیچنے آیا ہوں لوہے کا، کتنے میں دینا ہے؟ کہ 480 درہم میں. کہ لاؤ میں لے لیتا ہوں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ خریدا اور 480 درہم دیے اور پھر حضرت علی جانے لگے تو بلائے علی آؤ یہ بختر بھی لے جاؤ. یہ ہے. جب لائے تو اس 480 روپیے میں سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے گدا بھی دیا، چکی بھی دی، چادر بھی دی، گلاس بھی دی، مٹکا بھی دیا. تو پیسے کس کے؟ آپ کے کہ علی کے؟ تو جہیز کا ہوا. جہیز کا ہوا. علماء سے گزارش کروں گا موقع محل سے امت کو اس موقع کا دین سمجھاؤ. رمضان آ رہا ہے، رمضان کا دین کیا ہے؟ بقرعید آوے، بقرعید کا دین کیا ہے؟ حج آ رہا ہے، حج کا دین کیا ہے؟ نکاح کے موقع پر نکاح کا دین بتاؤ. ہاں یہ علماء کی ذمہ داری ہے. علماء کے دل میں عوام کی شفقت ہو اور عوام کے دلوں میں علماء کا احترام ہو تو جوڑ بیٹھے گا. ورنہ دشمن نے علماء کے دل میں عوام کی حقارت پیدا کی. العوام کالانام، العوام کالانام، ہے نا؟ وہ انام جس دن لات مارے گی نا پتہ چلے گا. العوام کالانام. اور علماء عوام کے دل میں علماء کی نفرت پیدا کر دی. نہیں میرے دوستو، جوڑ پیدا کرو، جوڑ. اس لیے بچوں کے ذریعے سے جو کہلوانا تھا کہہ دیا. مدارس کی قدر کرو، علماء کا احترام کرو، اپنے بچوں کو اہتمام کے ساتھ مدرسے میں پڑھنے بھیجو. ہاں یہ ہماری آخرت کی کمائی ہے اور ان مدارس پر اپنی جان مال لگاؤ. مدرسوں کو محبت کی نظر سے دیکھو اور اپنے آپ کو دیندار بنانے کی کوشش کرو. گھروں میں دینی ماحول بنانے کے لیے فضائل اعمال کی تعلیم کرو. ہاں اپنے بس میں اتنا کرو، باقی اللہ سے ہدایت مانگتے رہو. بات سمجھ میں آئی؟ اب میں اپنی بات پوری کر دوں. منزل تک پہنچنے کے لیے 4 چیزیں چاہیے. کتنی؟ آواز بیٹھ گئی آپ کی؟ کتنی چاہیے؟ یہ دلہا جب شادی کرنے آتا ہے، جب مولوی صاحب پوچھتے ہیں تو ایسا بولتے ہیں جیسے تم پہلی مرتبہ بولے. وہ تو اتنا تیار ہو کر آتا ہے کہ مولوی صاحب نے ابھی بات پوری بھی نہیں کی، میں نے اس کو تیرے نکاح میں قبول، پر بات تو پوری ہونے دے. ایسے چوکن نہ بیٹھو، بات دفعہ گڑبڑ ہو جاتی ہے. ایک جگہ میں نکاح پڑھانے گیا تو میں نے ساری باتیں خطبہ وغیرہ جو دین کی بات ہوئی کہی. پھر کہا بھائی میں نے فلاں بچی کو وکیل کی اجازت سے اتنے روپے مہر کے عوض میں نے آپ کے نکاح میں دیا، آپ نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا. تو بہت جوش میں تھا، اس نے کہا میں نے اس کو آپ کے نکاح میں قبول کیا. میں نے کہا گیا تو، ایسا بھی نہیں کرنا اور ڈھیلے ڈھول بھی نہیں بجانا. ہاں 4 چیزیں چاہیے. ایک تو صحیح رہبر ہو، صحیح رہبر ہو. غلط رہبروں کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ مت دو.
لوٹ لیں گے، یاد رکھنا، صرف تمہارے پاس اسلام کا نام باقی رہے گا، باقی سارا تمہارے پاس سے لوٹ لیں گے۔ اور تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا میرا عقیدہ کتنا بگڑا، میری نماز کے جنازے کتنے نکلے، میرا معاشرہ کتنا گندا ہوا، اور میرے معاملات میں سود، لون اور بیاج کتنا آیا۔ یاد رکھنا، سود کی روٹی میں اور سور کی بوٹی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ مسلمان سود کھائے گا، مسلمان لون پاس کرائے گا، کیا بھوک مرا آیا ہے؟ چٹنی روٹی کھا لے، سیدھا سادہ پہن لے، جھونپڑے میں زندگی گزار لے، لیکن سود میں ہاتھ ڈال کر خدا کے عذاب کو مت بلاؤ۔ اور میرے اخلاق کتنے گرے، احساس تک نہیں ہوگا۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا، لوگ سوئے ہوئے ہیں، جب مریں گے تب جاگیں گے۔ ہائے ہائے، جاگنا کچھ کام نہیں آئے گا۔ فرعون بھی جاگ گیا، قارون بھی جاگ گیا، شداد بھی جاگ گیا، ابو لہب بھی جاگ گیا، ابو جہل بھی جاگ گیا، سب جاگے موت کے وقت، لیکن کسی کا جاگنا کام نہیں آیا۔ یہ میدان جاگنے کے لیے ہے۔ بہت سوئے ہو، بہت سوئے ہو نشوں میں، بہت سوئے ہو غفلتوں میں، اب جاگ جاؤ اور بقیہ زندگی صحیح گزار کر خدا کو راضی کر لو۔ تو ایک تو منزل تک پہنچنے کے لیے رہبر، ہائے ہائے ہائے، کیسے رہبر دیے ہیں جو پچھلی امتوں میں سے کسی کو نصیب نہیں ہوئے۔ اللہ کے بعد جن نبی کا مقام ہے، جن نبی کا مقام ہے، تاجدار مدینہ، فخر دو عالم، محمد مصطفیٰ، احمد مجتبیٰ، کالی کملی والے، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو، صلی اللہ علیہ وسلم جیسے رہبر ملے ہیں۔ ان کا ہاتھ چھوڑ کر لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کھانے پینے کا، شادی بیاہ کا، کمانے خرچ کرنے کا، خوشی غمی کا، مرنے جینے کا طریقہ سکھایا ہے۔ اور اگر وہ راستہ چھوڑ دیا، جیو ایسے جیسے جانور جیتے ہیں اور مرو ایسے جیسے جانور مرتے ہیں۔ مرو، جنازہ تو اٹھے گا۔ ایک تو رہبر صحیح ہو اور ایک راستہ صحیح ہو۔ راستہ صحیح نہیں ہے، کیسے چلو گے؟ راستہ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دین مکمل ہو گیا، نعمت پوری ہو گئی، اسلام نعمت ہے، نعمت۔ عورت خالی زیور کو نعمت مت سمجھ، چمکدار کپڑوں کو نعمت مت سمجھ، گھر کے اچھے پکوان کو صرف نعمت مت سمجھ، وہ جوان صرف اپنی جوانی کی طاقت کو نعمت مت سمجھ، وہ مالدار اپنے مال کو نعمت صرف مت سمجھ، سب سے بڑی نعمت اسلام ہے۔ اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ میرے بندو، میں نے اسلام کو تمہارے لیے پسند کیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ تم کو پسند سمجھ میں نہیں آتا، چوائس کیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ کیا؟ کب سے سیکھے چوائس؟ منہ سیدھا رکھو، انگریزی بولنے کے لیے منہ ٹیڑھا کرنا پڑتا ہے۔ چوائس کیا؟ چوائس چوائس سسندر کی طرح کر رہا ہے۔ ایک مولوی صاحب تھے، وہ بھی ریل میں تھے اور ایک انگریز بھی ریل میں تھا۔ تو انگریز کا پاکٹ زمین پر گر گیا ریل میں، ڈبے میں۔ تو مولوی صاحب نے اٹھا کر دینے کا ارادہ کیا، ابھی اس نے لیا نہیں تھا، تو اس نے کہا تھینک یو، تو مولوی صاحب سمجھے تھینک یو، تو پھینک دیا۔ تو سیدھا سادہ بولنا، اللہ نے پسند کیا ہے، ہائے ہائے، اسلام پسند کیا ہے۔ تمہارے بالوں کی کٹنگ، تمہارا چہرہ مہرا، تمہارا لباس پوشاک، تمہاری غمی شادی، تمہارا کمانا خرچ کرنا، تمہاری ہر حرکت اسلامی ہونی چاہیے۔ اللہ نے پسند کیا ہے۔ تو راستہ اسلام والا، سلامتی والا، چین والا، دنیا میں سلامتی لانے والا، موت پر سلامتی لانے والا، قبر میں سلامتی لانے والا، حشر میں سلامتی لانے والا، پل صراط پر سلامتی لانے والا، اور پھر
جنت میں سلامتی کے ساتھ پہنچانے والا۔ اس سے بڑھ کر کوئی راستہ ہے؟ تو راستہ صحیح، رہبر صحیح، لیکن روشنی ہونی چاہیے۔ اندھیرے میں کیسے چلے گا؟ پھر روشنی دو طرح کی، ایک تو بالکل ڈیم، جیسے پہلے وہ آج کے زمانے میں بھی وہ چارجنگ بتی ہوتی ہے، چارج کیا، اب اس کو یوز کیا، کیا کیا؟ پھر انگریزی بولے، اس کو استعمال کیا ہے نا۔ استعمال کرتے صرف اس کا بلب کی نوک جلتی ہے، یہ بھی روشنی ہے، اس سے راستہ پتہ چلے گا۔ اور یہ فوکس لائٹیں ہیں، تو فوکس لائٹ ہو تو بھی راستہ نظر نہیں آئے گا، اور ڈیم ہے تو بھی راستہ نظر نہیں آئے گا۔ ارے میرے بھائیوں، اللہ نے قرآن کی شکل میں ایسا نور دیا ہے کہ نہ بالکل زیرو ہے اور نہ بالکل فوکس ہے، اس نور کی روشنی میں چلو۔ قرآن تین چیزیں ہو گئی، رہبر صحیح، راستہ صحیح، نور روشنی صحیح۔ اب چوتھا مسئلہ ہے چلنے والے کا چلنا۔ رہبر صحیح ہو، راستہ صحیح ہو، روشنی صحیح ہو، لیکن چلنے والا چلے نہیں تو پھوٹی اس کی۔ اس لیے نیت کرو کہ پیارے نبی علیہ السلام جیسے رہبر کی قدر کریں گے، اسلام کو اپنے گلے کا ہار اور سر کا تاج بنائیں گے، اور اپنے ہر کام کو قرآن کے تابع کر کے موت تک چلتے رہا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرما دیں۔ ان علماء کے سامنے لب کشائی کرنا یہ ادب کے خلاف ہے، لیکن بھائی کچھ تو کہنا ہی پڑتا ہے، حالانکہ ہمیں تو ابھی واپس جانا ہے۔ اور کچھ ہے بھائی؟ اور کسی کی تقریر باقی ہے؟ پڑھ لیں۔ بولو کر لو، اعلان کر دو نا۔ کیا کرنا ہے؟ نماز 10 منٹ پیسے دینے کیا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مائک آگے رکھو۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ بزرگوں اور دوستو، آج الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم اپنے ادارے کا یہ 34واں سالانہ عظیم الشان اجلاس منعقد ہو رہا ہے، جو ہو گیا ہے، جو بحسن خوبی پورا ہونے والا ہے۔ حضرت والا جناب قاری ہارون رشید صاحب دامت برکاتہم کی دعا کے ساتھ انشاءاللہ اختتام پذیر ہوگا۔ حضرت والا دامت برکاتہم دعا فرمائیں۔ اس سے قبل میں آپ لوگوں کے سامنے شکریہ ادا کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ برادران اسلام، ہم خدام مدرسہ اور اراکین مدرسہ آپ لوگوں کا تہ دل سے تمام آنے والوں مہمانوں کا، راجستھان اور بیرون راجستھان تشریف لانے والے تمام علماء اکرام اور ائمہ اکرام کا تہ دل سے دل کی گہرائیوں کے ساتھ شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ واحسن الجزا۔ ہم لوگوں کو بھی اس ادارے کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس بہانے سے کچھ دین کی باتیں، بچوں کے پروگرام ہمارے کانوں میں پڑ گئے۔ ان ادارے کی قدر کرو میرے بھائیوں، جتنے ادارے ہیں سب کو پانی پہنچاؤ، اپنا مال اس ادارے پر لگاؤ۔ اللہ ہمارے مال کا محتاج نہیں ہے، لیکن اپنی ضرورت سمجھ کر لگاؤ۔ ہاں، ادارے کو محبت کی نظر سے دیکھو۔ ایک بات اور کہہ رہا ہوں کہ پورا مجمع، مردوں کا عورتوں کا، ایک نیت تو یہ کر لو کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز آگے پیچھے نہیں ہوگی۔ دوسری نیت یہ کر لو، آ رہا ہے ماہ مبارک، کوئی روزہ آگے پیچھے نہیں ہوگا۔ اور تیسری نیت یہ کر لو کہ میرے پیٹ میں یا میرے گھر میں آج کے بعد کوئی حرام لقمہ نہیں آئے گا۔ درود شریف پڑھ لیں۔